حضرت بلال سرکار دو عالم کی غلامی میں کیسے آئے؟ دیوانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عاشقان مدینہ، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی اور غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفار کی غلامی سے آزادی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کا واقعہ ایک راوی نے اس طرح لکھا ہے۔ ایک راوی نے اس روایت کو کچھ اس انداز میں نقل کیا ہے۔ سورج شعلے برسا رہا تھا، زمین میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گائے کی کھال میں لپیٹ کر ریت پر اوندا لٹا دیا گیا تھا۔ ان کے پاؤں پر بیڑیاں باندھی گئی تھی، ان کی پیٹھ پر بھاری پتھر رکھ دیے گئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ تحریک دعوت اسلام کے مبلغ کی حالت دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا، آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور سیدھے امیہ بن خلف کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے بلال پر یہ ظلم کیوں کیا؟ اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ امیہ بولا، بلال گمراہ ہو گیا ہے، اس نے محمد کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، یہ تو نے غلط کیا، یہ تو نے غلط کہا۔ بلال جہالت کی طریقوں سے توحید کے اجالے میں آ گیا ہے۔ امیہ آگے سے کہنے لگا، تم کیوں اس کی وکالت کرتے ہو؟ یہ میرا غلام ہے، جب تک وہ دین محمدی سے انکار نہ کرے گا اسی طرح تڑپتا رہے گا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اپنے دست ظلم روک لے، تمہیں کیوں اس غلامی کی اتنی فکر لا ہوئی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تو بلال کو میرے ہاتھوں فروخت کر دے گا؟ امیہ بولا، اس کمزور اور لاغر باغی اور سرکش غلام کو لے کر کیا کرو گے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، تجھے اس سے کیا مطلب؟ بول، کیا قیمت مانگتا ہے؟ امیہ بولا، 5 اوقیہ چاندی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے منظور ہے، لے یہ طلائی درہم اور بلال کو میرے حوالے کر دے۔ امیہ یہ رقم لے کر پھولے ناز سما رہا تھا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انمول ہیرے کو خرید کر اپنی قسمت پر ناز کر رہے تھے۔